متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد ایک اور عرب ملک سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر اتفاق کر لیا، جس کے ساتھ ہی امریکہ نے سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے سوڈان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس پیش رفت کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کیا۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک، فوجی کونسل کے سربراہ عبدالفتاح البرہان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو فون پر ساتھ لیا اور اس معاملے پر گفتگو کی۔ اس ٹیلی فونک ملاقات کے بعد تینوں ممالک کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ سوڈان اور اسرائیل کے سربراہان تعلقات کو بحال کرنے اور ایک دوسرے سے دشمنی کو ختم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جلد ہی تینوں ممالک کے وفود ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس اعلامیے کو امن کے لیے ڈرامائی پیش رفت اور نئے دور کا آغاز قرار دیتے ہوئے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوڈان کا نام دہشت گردوں کی سرکاری طور پر سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال کر اس کی امداد بھی بحال کر دی۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے اس پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سعودی عرب پر بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مزید 5 عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف حماس اور فلسطینی اتھارٹی نے سوڈان کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی گناہ قرار دیا، جبکہ مصر کے صدر جنرل الفتاح السیسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے خلاف سوڈان کے دارالحکومت خرطوم سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں اسرائیلی پرچم نظر آتش